اب اس کے بعد شراب اور جوئے کے تعلق سے بیان ہو رہا ہے. شراب کو اللہ رب العالمین نے ایک دم حرام نہیں کیا، اس پہ کچھ اسٹیپ کے ساتھ اس کو حرام کیا گیا. ایک ساتھ حرام نہیں کیا، ایک دم حرام نہیں کیا کہ ایک ہی بار میں حرام کر دیا جائے. پہلے کیا ہوا دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یسألونک عن الخمر والمیسر، اے میرے نبی آپ سے یہ لوگ جوئے اور شراب کے بارے میں سوال کرتے ہیں. قل فیہما اسم کبیر، آپ کہہ دیجئے کہ اس میں تھوڑا سا فائدہ ہے اور نقصان بہت زیادہ ہے. وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمَا، اس کا نقصان بہت زیادہ ہے، فائدہ تھوڑا سا ہے. فائدہ کیا ہے؟ آج جیت گئے بہت خوش ہیں، ہے نا. جوئے میں کیا ہوتا ہے؟ آج جیت گئے بہت خوش ہیں، گھر والے بھی خوش، اپنے آپ میں بھی خوش، موٹی سی رقم لے کے جا رہے ہیں جوئے میں سے، اٹھ کے جا رہے ہیں گھر پہ، اور اگلے دن پتہ چلا جو گھر میں رکھا تھا وہ بھی ہار گئے، جو جیتے تھے وہ بھی اور جو گھر میں رکھا تھا وہ بھی. مکان بک رہا ہے، دکان بک رہی ہے، کیوں؟ ہار گئے جوئے کے اندر. تو جیتنا تو کبھی کبھی ہوتا ہے، ہارنا زیادہ ہوتا ہے، نقصان زیادہ ہے اور فائدے کم ہیں. یہی معاملہ شراب کا ہے. شراب کے اندر دنیا بھر کے نقصان، دنیاوی نقصان، آخرت کے نقصان، اور فائدہ کیا ہے؟ بس تھوڑی سی آپ نے تھوڑی دیر کے لیے جو پی لی ہے، اس میں کیا ہے کہ آپ دنیا سے ایک دم بھول گئے، آپ کو کوئی پرابلم نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، آپ بادشاہ بن گئے، آپ کو کچھ بھی سب کچھ بڑھیا چل رہا ہے. لیکن تھوڑی دیر کے لیے، بعد میں پتہ چلا کہ گھر والے نالی میں سے اٹھا کے لا رہے ہیں، وہاں پڑے ہوئے نالے میں وہاں سے اٹھا کے لا رہے ہیں گھر والے، دوست گھر پہنچا رہے ہیں. تو فرمایا گیا کہ نقصان زیادہ ہیں، فائدے کم ہیں. پہلے یہ بتایا گیا تو لوگوں نے کہا کہ یار میں ایسا کام کیوں کروں جس میں نقصان زیادہ ہے فائدہ کم ہے. آپ کرنا چاہتے ہیں کوئی ایسا کام؟ آپ بھی نہیں کریں گے نا. کوئی ایسا کام اگر آپ کو بتایا جائے، میں ہی کیوں نہ بتاؤں آپ کو، تب بھی آپ نہیں مانیں گے. تو لوگ رکے. اس کے بعد دوسرا اسٹیپ پھر یہ بتایا گیا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، اے ایمان والو جب تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز پڑھنے کے لیے نہ جاؤ، نماز کے لیے کھڑے نہ ہو. اب لوگ بچنے لگے کہ جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا تو پینے سے رک جایا کرتے تھے. دن بھر میں 5 مرتبہ نماز کا ٹائم آتا تو 5 مرتبہ پینے سے بچنے لگے. یہ دوسرا اسٹیپ تھا. پہلے دور ہوئے، اب اور بچنے لگے. پھر تیسرا حکم اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، یہی 7ویں پارے کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. اے ایمان والو، جوا، شراب اور یہ استانے اور یہ فال اور یہ پانسے، یہ تمام کی تمام کی چیزیں رجس من عمل الشیطان، شیطانی کام ہیں. فاجتنبوہ، اس سے بچو، لعلکم تفلحون، تبھی تم کامیاب ہو پاؤ گے. تو یہ بتایا گیا انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر، بے شک شیطان جوئے کے ذریعے سے، شراب کے ذریعے سے تمہارے درمیان میں اختلاف ڈالنا چاہتا ہے، تمہیں آپس میں لڑانا چاہتا ہے، تمہارے درمیان میں دشمنی کرانا چاہتا ہے، جوئے کے ذریعے سے اور شراب کے ذریعے سے. اب یہ بھی کوئی بات بتانے کی ہے کیا؟ شراب پینے کے بعد میں شرابی دیکھیے کتنی گالیاں بکتا ہے. گھر میں گیا تو گھر والوں کو گالی، اور شادی شدہ ہے تو گھر والی کو گالی، ماں کو گالیاں، باپ کو گالیاں، بھائیوں کو گالیاں. اب غصے میں پھر چل رہی ہے دونوں میں آپس میں. تو شیطان چاہتا ہی یہی ہے کہ آپس میں لڑتے رہو. کبھی محلے والوں سے لڑ رہا ہے شرابی، کبھی گھر والوں سے لڑ رہا ہے، کبھی سسرال والوں سے لڑ رہا ہے، وہ لڑتا ہی رہتا ہے. شراب پینے کے بعد کام ہی یہی ہے، لڑنا. اور شیطان یہی چاہتا ہے کہ لڑو. اور جواریوں کا بھی یہی معاملہ ہے. ان کو تو گھر پہ آنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی، جہاں کھیلتے ہیں وہیں لڑنے لگتے ہیں. جہاں کھیل رہے ہیں وہیں لڑ رہے ہیں. نہیں ہوتا ہے؟ نہیں لڑتے ہیں، وہیں لڑنے لگتے ہیں بیٹھے بیٹھے. ذرا سی آپ بے ایمانی کر کے دکھائیے، یا ان کو لگے کہ یہ زیادہ جیت رہا ہے، میں
آپس میں ہی بھڑ جاتے ہیں, لڑتے ہیں, وہیں بیٹھے بیٹھے لڑنے لگتے ہیں, ان کو گھر آنے کی ضرورت نہیں. اور اگر گھر آ گئے اور دھوکے سے وہ ہار کے آیا تو پورے ہار کا غصہ گھر والوں پہ اتار دیتا ہے, تو وہاں لڑے گا آ کے, وہ سب اتار دے گا اپنا گھر پہ آ کے. اور کبھی کبھی تو اتنی زیادہ رنجش ہو جاتی ہے آپس میں کہ ایک دوسرے کی لوگ جان لینے پہ اتر آتے ہیں. انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. شیطان شراب کے ذریعے سے, جوئے کے ذریعے سے تمہیں آپس میں لڑانا چاہتا ہے. وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ, اور وہ تم کو اللہ کے ذکر سے دور کر دیتا ہے, روک دیتا ہے. وَعَنِ الصَّلَاةِ, اور نماز سے بھی تم کو روک دیتا ہے. فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ, تو اب تم جوئے سے اور شراب سے باز آ جاؤ. یہ حکم ہوا کہ اب رک جاؤ, اب نہیں کھیلنا ہے, اب نہیں پینا ہے. یہ تیسرا حکم نازل ہوا شراب کے تعلق سے, اور پھر اس کے بعد میں شراب کو حرام کر دیا گیا. آپ دیکھیے جواریوں کو نہ اللہ کے ذکر کی نہ نماز کی کوئی فکر ہوتی ہے, شرابیوں کو کوئی فکر ہوتی ہے. تو شیطان روک رہا ہے کہ نہیں روک رہا ہے؟ جوئے کے ذریعے سے, شراب کے ذریعے سے. تو اللہ نے منع کر دیا. جب شراب کا یہ حکم نازل ہوا, صحابی رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے, مدینہ کے اندر میں اپنے گھر میں تھا, میرے والد ابو طلحہ اور ان کے کئی ساتھی یعنی کئی صحابی بیٹھے ہوئے تھے. شراب ابھی حرام نہیں ہوئی تھی, ہمارے گھر کے اندر شراب پی جا رہی تھی. میں خود اپنے والد کے دوستوں کو شراب پلا رہا تھا. اسی درمیان میں مدینہ کے اندر اعلان ہوتا ہے, جو ہم سب کے کانوں کے اندر آواز آتی ہے, الا ان الخمر قد حرمت, اے لوگو شراب کو حرام کر دیا گیا ہے, اے لوگو شراب کو حرام کر دیا گیا. پیارے نبی پر ابھی وحی نازل ہوئی ہے, شراب حرام ہو گئی ہے, یہ حکم سننا تھا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, ابو طلحہ نے کہا, اے انس یہ جتنی بھی شراب ہے ساری کی ساری شراب کو باہر لے جاؤ, اور باہر ساری کی ساری شراب کو پھینک دو, انڈیل دو, ساری شراب کو بہا دو. اور صرف شراب ہی کو نہ بہاؤ, جن برتنوں میں شراب رکھی ہے وہ برتن بھی توڑ ڈالو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب شراب کی حرمت نازل ہوئی, فجرت فی سکک المدینہ, مدینہ کی گلیوں کے اندر پانی کے بجائے شراب بہہ رہی تھی. سب نے نکال نکال کر پھینک دیا. ایک حکم سننے کے بعد. ہمارے تمہارے زمانے کے لوگ نہیں تھے, کون آواز لگا رہا ہے, گھر سے پہلے باہر نکل کے تحقیق کرتے, کون آیا, ریسرچ چلتی, سرچ چلتا کہ کون آواز لگا رہا ہے. پھر پوچھتے, تو نے سنا, تو وہیں سے آ رہا ہے. یہ سب نہیں, صحابہ کی یہ نہیں چلتا تھا. سمینا واتانا, سنا اور مانا. یہ ہمارے یہاں چلتا ہے, سمینا پھر سمجھنا پھر ماننا. یہ ہم لوگ کرتے ہیں کہ پہلے سنیں گے پھر سمجھیں گے پھر مانیں گے. سمینا سمجھنا واتانا یہ ہمارے یہاں چلتا ہے, ادھر نہیں چلتا تھا. وہاں تو دو ہی چیزیں چلتی تھی, سمینا واتانا, سنا اور مانا. یہاں سمجھنا اور بیچ میں آ جاتا ہے. حضرت انس, اور شراب ان کی گھٹی کے اندر پڑی ہوئی تھی. گھٹی کے اندر جانتے ہیں, ہمارے یہاں بچے جو ہوتے ہیں نا تو گھٹی دی جاتی ہے, ان کو میٹھی چیز چٹائی جاتی ہے بچپنے میں. کھلاتے کہ نہیں کھلاتے؟ میٹھی چیز کھلاتے ہیں. وہ شراب چٹاتے تھے بچوں کو, ان کی گھٹیوں کے اندر شراب پڑی ہوئی تھی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حرام ہے تو حرام ہے, رک گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, من شرب فی الدنیا, جس آدمی نے دنیا کے اندر شراب پی اور بغیر توبہ کے مر گیا, اللہ رب العالمین اگر جنت میں بھی اس کو داخل کر دے گا تب بھی شراب جنت میں نہیں ملے گی, شراب سے محروم کر دیا جائے گا. اور پیارے نبی نے ایک حدیث کے اندر تو یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو دنیا کے اندر شراب پیتا ہوگا اللہ رب العالمین جہنم کے اندر اس کو طینۃ الخبال پلائے گا. صحابہ اکرام نے پوچھا, اللہ کے نبی یہ طینۃ الخبال کیا ہوتا ہے؟ فرمایا جہنمیوں کی پیپ
اور جہنمیوں کا خون بہ بہ کر جس جگہ پہ جمع ہوگا وہ خون اور پیپ کو وہاں سے نکال کر ان شرابیوں کو پلایا جائے گا جو دنیا کے اندر شراب پیا کرتے تھے۔ شراب اتنی خطرناک چیز ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا لعنت الخمر، اللہ رب العالمین نے شراب پر بھی لعنت فرمائی، وشاربها اور اس کے پینے والے پر بھی لعنت فرمائی، وساقیها اور اس کے پلانے والے پر بھی لعنت فرمائی، وبائعها ومبتاعها اس کے بیچنے والے پر بھی لعنت فرمائی، اس کے خریدنے والے پر بھی لعنت فرمائی، والحامل والمحمولۃ الیہ اور اس کو لانے والے پر بھی لعنت فرمائی اور اس کے لے جانے والے پر بھی لعنت فرمائی، بنانے والے پر بھی لعنت اور بنوانے والے پر بھی لعنت فرمائی۔ ہر جتنی بھی شراب سے جڑی ہوئی شکلیں، ہر شکل پر اللہ رب العالمین نے لعنت فرمائی۔ شراب اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی بدترین چیز ہے، اس سے بچیے۔ آخرت کا بھی نقصان، دنیا کا بھی نقصان۔ شرابیوں کی کوئی عزت ہوتی، کوئی ویلو ہوتی؟ اس کے اپنے گھر والے عزت نہیں دیتے، باہر والے کیا عزت دیں گے؟ نقصان ہی نقصان ہے۔ اور ڈاکٹروں سے جا کے ملو، ان سے پوچھو کہ شراب کے کیا نقصانات ہیں، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کڈنی فیل اور یہ فیل اور وہ فیل، کہ دل فیل اور ہارٹ میں یہ اور وہ، اتنی بیماریاں یہ تمام کی تمام کس سے؟ شراب سے۔ اسی لیے ایک حدیث کے اندر اس کو ام الخبائث کہا گیا، برائیوں کی ماں کہا گیا۔ تو یہ شراب کے تعلق سے چند باتیں میں نے اس آیت کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھی، ورنہ کہنے کے لیے تو باتیں بہت ساری ہیں شرابیوں کے بارے میں۔ آئیے اب دیکھیے اس کے آگے دیکھتے ہیں۔